والسلام على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يوقظ الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الذين به ورفعنا لتراب والدمع الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في الكتاب الحكيم والقرآن المجيد: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق حضرات محترم، ماہ نو محرم الحرام ہے اور ایک شب کا مہمان رہ گیا ہے سیدہ قرار. مصیبت آپ نے سنی اور آپ برداشت نہ کر پائے. خدا قرآن بھائی کی توفیقات میں اور ان کی زبان اور دل میں اور اضافہ فرمائے. ہم ایک مصیبت کا ایک حصہ ایک مجلس میں برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ سیدہ کا لال فجر سے لے کر عصر تک پورے کنبے کے درد کو برداشت کرتا ہے. وہ عزیزان محترم آسان نہیں ہے، واقعی آسان نہیں. خدا آپ کے عزاداری کو قبول کرے. جس نے بھی جو بھی اپنا کام انجام دیا یہ 9 دن تک، خاص طور پہ یہاں کی مینجمنٹ، یہاں کے ٹرسٹی، والنٹیئرز، پولیس، سیکیورٹی، جتنے بھی ویڈیو والے کام کرنے والے یقیناً پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ فرش عزا کو بچھایا جائے اور پرسہ دیا جائے جناب سیدہ کو کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے. یہ عزاداران محترم نعمت الہی ہے کہ انسان اس کو ادا کرتا ہے، اور یہ توفیق ہے پروردگار کی طرف سے. بہرحال یہ سلسلہ جاری رہے گا ابھی 2 مہینے 8 دن تک، جہاں جہاں آپ کو توفیق ہوگی. بس مقصد یہی ہے کہ ہم ان ایام میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب پچھلے سال محرم میں آئے تھے
اور اس سال محرم میں دوبارہ آئے. خدا انشاءاللہ ہمیں اور زندگی دے کہ ہم اس غم کو، اس مصیبت کو اپنی زندگی میں آگے تک پہنچا سکیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا میرے اندر فرق آیا ہے کہ نہیں آیا. مقصد امام حسین، قیام امام حسین، سید الشہداء کربلا کیوں آئے تھے؟ یہ چند دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، توفیق الہی تھی اور کوشش پوری کی، اور جتنی مجھے کرنی چاہیے تھی اتنی تو خیر میں نہیں کر سکا، کوتاہی ہے. میں سب سے پہلے بہرحال آپ سب بہت امپورٹنٹ ہے، آپ سب اپنا 1 گھنٹہ نکال کر 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگا، یہ بڑی ذمہ داری ہے ہمارے کاندھے پر. یہ 1 گھنٹہ میرا نہیں ہے، یہ لاکھوں گھنٹے ہے جس کا قیامت میں نے جواب دینا ہے. تو یہ بہت ذمہ داری ہے کہ بہرحال انسان جو ہے وہ کوشش کرے. اس سال جو بہرحال دنیا کے حالات اور جو چینجز، جو جیو پولیٹیکل سچویشن، اس سب کے اثرات ہیں عام آدمی کی زندگی کے اوپر. اور اسی سے میں آپ کی خدمت میں ایکسٹریکشن جو لے کر آیا وہ روایت الہی تھی کہ الہی نیریٹو کیا ہے. قرآن حادثوں کو بیان کر رہا ہے، قصوں کو بیان کر رہا ہے، مگر صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو قصے سنائے جائیں اور آپ سو جائیں. قصے عبرت کے لیے ہیں. اب اس قصے سے روایت الہی کیا ہے، یہ انبیاء کا کام تھا کہ ایکسٹریکٹ کر کے ہمیں دے دیتے. قرآن کی میں نے ہر روز مختلف آیت کی آپ کو تلاوت کی، اور سب میں سے جو سنت الہی اس میں سے ایکسٹریکٹ ہو سکتا تھا میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا جس طرف بڑھ رہی ہے، اس بڑھتے ہوئے حوادث ہیں، انسیڈنٹ ہیں، تصادف ہیں، واقعات ہیں، اور یہ ہوتے رہیں گے. ہم ان حادثوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ. اور شیطان ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے، سیٹینک جو نیریٹو ہے وہ کیا ہے. لیکن ان سب میں جو چیز حقیقت ہے وہ الہی نیریٹو ہے. اللہ ان حوادث سے ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ میں بڑا تیزی سے بس یہ اپنی گفتگو کو تھوڑا سا، کیونکہ آخری مجلس ہے، نہ کہ آخری مجلس ہے، بہرحال آج کی ان ایام کی آخری مجلس ہے. عزیزان محترم، کہ ہمارا جو سٹارٹ ہوا کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ حوادث ہے، یہ نظام الہی ہے، اور اللہ کی اصل حاکمیت ہے. اللہ نے اپنے بندے کو خلق کیا، ولایت کو اس کے اندر پینیٹریٹ کیا اور اس کو روئے زمین پر اتارا. بٹ ہی ڈیڈنٹ کم الون، وہ اکیلا نہیں آیا. اس کے مقابلے میں ایک اور سسٹم زمین پر آیا جسے خدا نے اجازت دی، اور اس نے تصادم کیا اللہ کے نظام کے ساتھ، مقابلے میں آتا رہا اور اپنے نیریٹو کو بلڈ کرتا رہا. سیٹینک، اس نے ہر داستان سے اپنا ایک واقعہ الگ نکالا، لوگوں کے دلوں میں وہم ڈالا، توہم ڈالا. کہ جو کربلا کے معاملے میں بڑی سادی سی مثال ہے کہ کئی عرصے تک لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کوئی بڑی بات نہیں تھی، آپس میں ہو گئی، اور تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنا جو ہے وہ زور و شور سے منایا کریں. ماتم کی کیا ضرورت ہے؟ بلا خوب یہ سٹینک نیریٹو تھا حادثے کا. جبکہ جو کربلا آیا تھا، جس نے کربلا کو ڈیزائن کیا، وہ انبیاء کا وارث تھا. وہ انبیاء کی اس لیگیسی کو لے کر کربلا آیا ہے. یہ میں نے بہرحال ڈاٹس کو آپ کے کنیکٹ کیا، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ سسٹم ولایت کا سسٹم ہے. ولایت کے مقابلے میں ہمیشہ استعمار ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، سب ہے. اسی کے اندر بہرحال میں نے آپ کو بیان کیا کہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ جو اس عالم سے اپنے آپ کو عالم خیال اور عالم عقل سے متصل کرتا ہے، اس کے اوپر ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، یعنی وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے اس عرش کی طرف. کیونکہ عرش تک جانے کے لیے کرسی درمیان میں ہے. پروردگار قرآن میں بھی کہتے ہیں وسیع کرسی السماوات والارض. کرسی جو ہے اس نے زمین اور آسمان کا احاطہ کیا ہوا ہے. کرسی کیا ہے؟ کرسی نہیں ہے، کرسی تشبیہ دی گئی ہے. حاکمیت ہے، محیط ہے، اس نے کور کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر عرش ہے.
اس کے اوپر صفات الہی ہیں، اسماء الہی ہیں. یہ پوری چیز جو ہے وہ ایک فارمیٹ میں نیچے ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے. جب کرسی کے اوپر چیز آتی ہے تو وہ ولایت جو ہے وہ پھر نیچے ڈاؤن گریڈ ہوتی ہے اس عالم کے اوپر. اب ان صفات کا جو عالم عرش سے اوپر ہے، اس صفات کا مظہر پروردگار نے ان ہستیوں کو بنایا تاکہ آپ اس صفات کو لمس کر سکیں. وہ صفات یعنی رازق ہے. وہ رزق کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ وہ کریم ہے، اس میں کرامت پائی جاتی ہے. تو یہ کریم دنیا میں آپ کو کہاں نظر آئے گا کہ آپ اس کرامت کو دیکھ سکیں؟ اس نے نیچے بھیجا اسے، لیکن اس کے سامنے مقابلے میں چیزیں آئیں. قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی. پروردگار ایک خاص معین مقدار میں اپنے خزانوں کو نازل کرتا ہے. اس کی بھی ڈیفینیشن میں نے آپ کو دی کہ جتنی ظرفیت ہوتی ہے، جتنی آپ کے اندر کیپیسٹی ہے، آپ اتنا ریسیو کر سکتے ہیں جو آپ کے اندر کیپیسٹی ہے. اب ہم اگر انہینس کریں گے اپنے باطن کو تو ہمارے اوپر وہ نور اتر سکتا ہے. اور اسی نور کو کربلا میں دشمن سمجھا تھوڑے سے لوگ ہیں، مگر یہ تھوڑے نہیں تھے. ان کا وجود نور سے سرشار تھا. ایسا نور تھا کہ تاریخ کے اوراق کو چیرتا ہوا، مکان اور زمان کو طے کرتا ہوا آج اس ماڈرنائزیشن دور کے اندر بھی ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. وہ نور ہے، نور ٹرانسفارم کر. وہ بھی نور بہرحال بریکٹ کے اندر، وہ بھی نور ہم کیسے بلڈ کریں؟ بہرحال ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں. تو دو طالب علم مشہد مقدس کے بیان کرتے ہیں رات کی تاریکی میں. پہلے زمانے میں اتنی روشنیاں، اتنی لائٹیں مشہد مقدس میں نہیں تھی. ہم جب فجر سے پہلے جاتے تھے تو بہت اندھیرا ہوتا تھا، دیوار کو پکڑ پکڑ کے حرم جانا پڑتا تھا. ہم نے دیکھا کہ اچانک سے گلی میں کچھ روشن ہوتا ہے اور پھر بجھ جاتا ہے، پھر روشن، یعنی نور سا نکلتا ہے کچھ. ہم بڑی تیزی سے قریب گئے تو ہم نے دیکھا شیخ عباس قمی ہے. ہم نے بولا آقا یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے وجود سے کچھ نکلتا ہے؟ تو پہلے انہوں نے ڈینائی کر دیا، کہا نہیں کچھ نہیں، کچھ نہیں. کہا نہیں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے آپ کو دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ بہرحال راز تو ہر کوئی نہیں بتاتا، محرم کے سامنے نامحرم کے سامنے انسان الہی رازوں کو اذان محترم نہیں بتاتا. اور انہوں نے قسم دی کہ جب تک زندہ ہیں امام رضا کی آپ بات کہا کہ جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو میرے وجود سے نور نکلتا ہے، اور جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو یہ نور پوری گلی کو روشن کر دیتا ہے. اور جب میں اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں سبحان اللہ کہتا ہوں تو میرے قدموں کے سامنے نور. مجھے اندھیرا یا ظلمات میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. انسان جب غفلت سے باہر آ جائے تو اس کا وجود ذکر بن جاتا ہے. ذکر کی ضرورت ہے، یہ ذکر بہت ضروری ہے. غفلت کے مقابلے میں ذکر ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہے. میں غافل ہوں، میں اس عالم سے غافل. میں اپنی زندگی میں مگر میں اپنی صبح شام کے اندر اپنی چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہا ہوں. میں غافل ہوں، میں نے اس دنیا سے جانا ہے. میں غافل ہوں، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. میں غافل ہوں، میرا امام میرا انتظار کر رہا ہے. یہ غفلت ہی تو ہے. اور ذرا سی غفلت ہائی وے پہ ہائی سپیڈ لین میں موت کا باعث بن جاتی ہے. یہ زندگی بھی ایسی فاسٹ ہے، فاسٹ. کسی کو موقع نہیں دے رہی ہے، کسی کو لمحہ نہیں دے رہی ہے. اب تو زندگی اور تیز ہو گئی. جس دور میں ہم لوگ ہیں یہاں تو اب تو لوگ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سارے، بہت سارے. پروردگار سجاد صاحب بیٹھے ہیں، پروردگار ان کے نور کے اندر آنکھوں میں اس نور کو عطا فرمائے. اذان محترم اقبال شاہ صاحب بھی مریض ہے پروردگار، اور بریگیڈیئر جامع صاحب، جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے یہاں پہ اور جو ہمارے بزرگ بیٹھے، خدا کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اذان محترم آج زندگی ایسی نہیں ہے. بہت جلدی موت، ہارٹ اٹیک، انگزائٹی، ڈپریشن. کیوں؟ کیونکہ جتنا
ہم فاسٹ فوڈ کنزیوم کر رہے ہیں اتنے ہی فاسٹ ہم دنیا سے جا رہے ہیں. فوڈ پانڈا، پیزا، یہ کھا رہے ہیں، کھا کیا رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا، اندر مٹیریل کیا ہے nobody knows. یہاں بریکٹ میں اذان موت. اللہ نے خوراک پہ انسان کو بہت فوکس کیا. آپ حدیث اور روایت کو دیکھیں، لقمہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں زندگیاں ویسی نہیں ہیں، برکت زندگی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو اندر جا رہا ہے وہ بغیر فلٹر کے اندر جا رہا ہے. لقمہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو ہم کھا رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں؟ آج معاشرے میں اتنی بے حیائی برائی کیوں ہو گئی ہے؟ آج آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ مطلب آج فرق نہیں محسوس ہوتا. بے پردگی، بے حیائی، برائی، ٹی وی، میڈیا سب آپ کے سامنے ہو. کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ خوراک اثر کر رہی ہے. لقمہ انسان کے وجود سے حیا کو کھینچ لیتا ہے. روزے عاشورہ سید الشہداء نے خود فرمایا کہ تمہیں میری بات اثر نہیں کرے گی. کیوں نہیں کرے گی؟ کہا تمہارے شکم میں حرام لقمہ ہے. یہ ہر چیز کنیکٹڈ ہے. میرا عبادت میں دل نہیں لگ رہا، مجھے نماز میں لذت نہیں مل رہی، میں قرآن کی تلاوت کروں مجھے مزہ نہیں آتا، میں تھوڑی سی دیر کروں مجھے کچھ ہو جاتا ہے، اور کچھ اور سنتا رہوں میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے. موبائل ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ ہاتھ میں ہے، سب کے پاس ہے ماشاءاللہ. کتنی دیر ہم قرآن پڑھتے ہیں موبائل، کتنی دیر قرآن سنتے ہیں. کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہتا. ریپیلشن ہے. ریزن کہ ہمارے باطن میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اگر چاہتے ہیں سید الشہداء کے لشکر میں آنا تو باطن کو پاک کرنا پڑے گا. اور باطن ظاہر سے افیکٹ ہوتا ہے. ظاہر سے سب دیکھ لوں، سب سن لوں، سب بول دوں، ایسے نہیں کریں. خاموش حکمت کے چشموں کو جاری کرے گا. بہت ضروری ہے. بہرحال جو ہر روز میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت الہی اور اس میں سے ایکسٹریکشن نکالا. آج کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اس کا آخری حصہ تو آپ سنتے رہتے ہیں. جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 ہے. پروردگار جو ہے وہ اپنے پیغمبر کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ بلا کسی قید کے، بغیر استثناء کے، یعنی ایوری ون انکلوڈڈ ہے اس میں، کہ تم سب کو آزمایا جائے گا. یہ نہیں کہا کہ اس کو آزمایا جائے گا اس کو نہیں، سب کو بغیر استثناء کے سب کو آزمایا جائے گا. کس سے آزمایا جائے گا؟ پروردگار کہہ رہے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا. کس سے؟ من الخوف، خوف سے، من الجوع، بھوک سے، یعنی گرسنگی سے، بھوک سے، اور آگے بڑھتا ہے من الاموال، مال سے، من الانفس، تمہیں تمہاری اپنی جان سے، مال سے، بھوک سے، خوف سے، تمہاری اپنی جان سے، اور میووں کا بھی ذکر کیا گیا من الثمرات. ان چیزوں سے خدا کہہ رہا ہے، پیغمبر کو کہہ رہا ہے بغیر استثناء کے میں سب کو آزماؤں گا. سب کو آزماؤں. پھر آگے کہتے ہیں پیغمبر بشارت دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں. یعنی آزما بھی رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ پیغمبر ان کو خوشخبری دے دو. کن کو؟ جو صبر کریں گے. اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ یہ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک فارمولہ ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ جنگ بدر کے لیے، جنگ احد کے لیے، جنگ خندق کے لیے، نہیں، یہ قیامت تک کا فارمولہ ہے. آزماؤں گا. میں نے اسی کے ذیل میں آپ کی خدمت کی مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ تمہیں سختیوں آسائشوں میں جو آزمایا جاتا ہے دیکھا جائے کہ تمہارے اندر کا جو جوہر ہے وہ باہر ہے. وہ جو خزانہ چھپا ہوا ہے اسے خدا باہر نکال. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ پروردگار کیوں امتحانوں میں ڈال رہا ہے، کیوں آدمی؟
تو جو درخت آپ اپنے باغ میں بڑا کرتے ہیں نا، اس کی تنے اتنے مضبوط نہیں ہیں، اس کی ٹینیاں بھی بڑی نازک ہوتی ہیں، ذرا سی ہوا چلتی ہے گرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو درخت بیابان میں باہر نکلتا ہے وہ زمین کی ہواؤں کی سختیوں کے ساتھ، اور جب اس لکڑی کو جلایا جائے نا تو وہ بہت دیر تک آتش کو فراہم کرتی ہے. تو جتنا انسان مصیبتوں میں پلے بڑھے گا اتنا انسان محسوس ہوگا. یہاں بریکٹ ذہن میں رہے، ونڈو آن رکھے. جنگ ہمیشہ انسان اور قوم کو شکوفہ دیتی ہے، جنگ دیتی. اگر جنگیں نہ ہوتی ابتدائے اسلام میں، مسلمان مضبوط نہ ہوتے، نہیں ہوتے. آپ بچے کو شروع سے آسانیاں دینا شروع کر دیں، اس کو پیمپرڈ کر دیں، آپ یہ بھی لے لو بیٹا، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، سب کچھ دے دیں آپ. جہاں وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آئے گا پہلا جھٹکا اس کو توڑ دے گا، توڑ دے گا. پیغمبر کی حدیث ہے، بیٹے کو سختیوں میں بڑا کرو، سختیوں میں گرے اسے مت اٹھاؤ، خود اٹھنے دو. مگر بیٹی کے لیے نہیں کہا، بیٹی گرے اسے فوراً اٹھا لو، نہ جانے کل اس کا نصیب کیسا ہو. ایسا نہیں ہو. فرحان بھائی کو خدا اللہ نے نرینہ عطا فرمائے. ازداد محترم ان کی بیٹیوں کو خدا جو ہے وہ ان کی سیرت جناب سیدہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ازداد محترم خوب بہت ضروری ہے. یہ ہارڈ شپ از ویری امپورٹنٹ. کیوں جنگ ہو گئی؟ صلح کر لیں، صلح کر لیں، اس سے صلح کر لیں. کیوں صلح کر لیں؟ کیوں کمزور ہو؟ ایک وار ہونے والی ہے، ایک آخری جو جنگ ہے وہ ہونے والی ہے. جب تم اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوگے تو تم لڑو گے کیسے؟ بہت ضروری ہے سختیوں میں پلنا. کربلا یہی تو درس دیتی ہے. اگر آسانی تھی تو امام حسین مدینہ ہی نہیں چھوڑتے، آرام سے رہتے. کیا تھا؟ یزید کرتا رہتا جو کرنا تھا، مدینہ میں رہتے. کہہ لیتے کوئی نہ کوئی بھائی ہم مدینہ میں رہیں گے، ہم کچھ نہیں کر رہے. کیوں؟ اللہ کا نمائندہ، اللہ کے نظام کی حاکمیت. اگر میرا پورا کنبہ کٹتا ہے تو کٹے، یہ چیز مجھے کمزور نہیں کرے گی، بلکہ یہ میرا قیام قیامت تک کے انسانوں کو مضبوط رہے گا. یہ ضروری ہے انسانوں کو. یہی حالات آپ کے سامنے ہے، جیو پولیٹیکل سچویشن ہے. جس قوم کے اوپر سختیاں آئیں اس نے اپنے آپ کو کہاں کھڑا کیا؟ سب سے زیادہ خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں، خدا قرآن کی آیت ہے، جانے ہوتا ہوں، باہر سے گفتگو نہیں ہے، کوئی ٹی وی کی رپورٹنگ نہیں ہے. قرآن آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، مال سے، بھوک سے، سختیاں ہوں گی، سینکشنز لگیں گی تمہاری جان پہ، تمہیں مارا جائے گا، میں تمہیں آزماؤں گا، میں ہر چیز سے آزماؤں گا، مگر صبر کرنا. یہ راستہ ہے، راستہ یہی ہے. دو راستے میں نے آپ کو در شروع میں بھی کہا، انبیاء کے دو کام، ہدایت، تبلیغ اللہ کی طرف. اور اگر کوئی نہیں ہے تو سامنے والے کو یہ نہیں کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، جنگ ہے، جنگ ہے. قرآن ٹکراؤ بتا رہا ہے. ایک نبی پورے نظام فرعون سے ٹکرا رہا ہے، ہر جگہ ٹکراؤ ہے. کہاں ٹکراؤ نہیں؟ میں نے آپ کے سامنے، کل آپ کے سامنے میں نے 3 سے 4 جنگیں پڑھی. بدر پڑھی میں نے آپ کے سامنے، احد پڑھی آپ کے سامنے، حمراء الاسد پڑھی آپ کے سامنے، صلح حدیبیہ کا واقعہ میں نے. کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے، ٹکراؤ ہے. اللہ کے نظام کو حاکمیت چاہیے. سیکولر لبرل نہیں مولانا صاحب، ابھی دور چینج ہو گیا ہے. دور کوئی چینج نہیں ہوا. آپ جتنی دوستیاں کر لو وہ آپ کے بچوں کو مارے گا، وہ کاٹ کے پھینک دے گا. آپ کچھ نہیں کرو. آپ آج اگر پاکستان اپنا کردار ادا نہ کرے، یہ جنرل صاحب ہو گئے یا محسن نقوی صاحب، یہ اگر اپنا کردار نہ، دے نوز کہ کل یہ آگ ہمارے ملک میں آئے گی، تو سٹاپ اٹ، وہیں روک دو، وہیں روکو جا کے اس کو، اور لڑنا پڑے.
خوف نہیں ہے. کربلا میں اٹھنے بیٹھنے والوں کو جان کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. اگر خدا کے لیے ہے تو خدا کا راستہ یہی ہے ظالموں. پہلی چیز جو انسان مصیبتوں سے اپنے آپ کو باہر نکالتا ہے، پہلی توجہ اس کی خدا کی طرف سے دی جاتی ہے. عاشورہ یہی سکھاتا ہے. رات ہے شدید، کیوں ایک دن کی مہلت مانگی؟ راز و نیاز، قرآن کی تلاوت، مناجات. کیوں؟ یہ قرآن کی آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کا جنود زمین اور آسمان میں لشکر، اور وہ کیا آئی دعا لشکر. لڑنا ہے کل، لیکن بدن تو ٹوٹ جائیں گے، لیکن یہ کامیابی، یہ مناجات اور قرآن کی تلاوت قیامت تک لے کے جائے گی. اور لے کے گئی ہے. آج جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں آپ کا اور میرا کوئی کمال نہیں. یہ امام حسین کا کمال ہے، یہ اس سجدے کا کمال ہے جو پیاس میں دشت کربلا میں کیا گیا. آج تمام مسلمانوں کی نماز، ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، نماز پڑھنے سے پہلے تکبیر پڑھتے تھے، اقامت پڑھتے تھے، کربلا کی طرف رخ کرتے تھے، کہتے السلام علیکہ یا ابا اللہ. کسی نے کہا مجتہد صاحب کوئی نیا فتویٰ آ گیا ہے کہ نماز سے پہلے امام حسین کو سلام کرنا ہے. کہا میری نماز حسین کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، بچی ہوئی ہے، یہ بچے ہوئے ظالم محترم. تو یہ بہرحال میں بڑا خلاصہ، میں آپ یقین کریں میں پوری بک میں سے 2-3 چیپٹر ہی آپ کی خدمت میں پیش کیا، پوری کتاب کچھ بھی نہیں کرتا، وہ بھی میں نے ٹوٹے پھوٹے کیے ہیں آپ کی خدمت میں. یہ رول ہے. بس آج میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، اس رول کو انڈرسٹینڈ کریں. قرآن رولز دے رہا ہے، ہم اپنی زندگی میں اس رول کو ایگزیکیوٹ کریں. صرف مسجد میں نہیں، صرف امام بارگاہ میں نہیں، اپنی ہول لائف میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے کھانے اور کمانے میں، رزق میں، روزی میں، گفتگو میں، اخلاق میں، ہر جگہ نظر آئے. اور یہ ہارڈ ٹائم ہے. ہم ظہور کے نزدیک ہیں، وقت کوئی معین نہیں کر سکتا. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں مگر میں تو آپ کو قریب دیکھ رہا ہوں. اور ایسے ہی ہے جن علماء کی امام سے ملاقات ہے، بہت سارے علماء کی ملاقات ہے جانے محترم. ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میری ماہ رمضان میں امام سے ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا امام کی آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوئی. میں نے کہا مولا خیریت، آپ کی آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ کہا گریے کی وجہ سے. کہا مولا کس پہ گریا کرتے ہیں؟ کہا مجھے کسی اور سے تو توقع نہیں ہے، مگر جو میرے لیے الاجل کی دعائیں کرتے ہیں اور جب ان کا عمل میرے پاس آتا ہے تو پھر میں گریا کرتا ہوں. روایات ہے کہ ہمارے اعمال ہفتے میں 2 دفعہ امام کی خدمت میں جاتے ہیں، 2 دفعہ. اور کوئی بھی چیز بغیر امام کے سگنیچر کے اوپر نہیں چلتی. حجت خدا. اگر تو آپ کا عقیدہ امام کے لیے کلیئر نہیں ہے تو اس کو صحیح کریے. جتنی بھی فیض الہی ہے، یہ ہوائیں، یہ بارشیں، یہ پھولوں کا کھلنا، یہ نیکی کا وجود آنا، یہ سب اسی واسطے کے ذریعے سے دنیا میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. امام ہے، امام. ڈفرنس ہے بٹوین our امام اینڈ ادرز امام. ہمارا امام ہے، کائنات کا امام ہے. یہ کائنات سٹاپ ہو جائے گی اگر امام ہٹ جائے اس سے بات. لیکن جب آئے گا تو دنیاوی رولز پہ آئے گا، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. وی آر ویٹنگ فار ہم، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ٹرم ہی غلط ہے. اصل میں وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ میں تمہارے درمیان میں آؤں. کربلا یہی ہے. ایک امام ہے اور اس کے گرد پروانے ہیں. ایک امام ہے، اپنی زندگی میں بہرحال اس چیز کو لے کر آئیں اور شب عاشور
آ گئی ہے عزاداران محترم، خدا ہم متعال پورے عالم میں جہاں مجلس ماتم جلوس عزاداری اس کی عبادت فرمائے، وہ اس نور کو اپنے وجود میں روشن کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اور یہی رول انسان کو اپنے امام سے ملائے گا۔ سب سے زیادہ جو کربلا کا غم رکھتا ہے وہ امام ہے۔ زیارت نائیہ آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ ہم نے کربلا سنی ہے، امام کربلا کو بے عین ہی بیان کر رہے ہیں، جیسے کربلا ان کے سامنے ہوتی ہے، کربلا بالکل نہیں۔ عبد الکریم کفاش تہران کا رہنے والا، جس کے بارے میں معروف تھا کہ ہر ہفتے امام سے ملاقات کرتا ہے، کفاش تھا، کام کرنے والا، ایک دن خود امام سے پوچھتا ہے، امام نے پوچھا کہ اگر ہم تم سے ملنے نہ آئیں تو کیا ہوگا؟ کہا مولا مر جاؤں گا۔ کہا اسی لیے ہم تم سے ملنے آتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کیسے ہوا؟ کسی نے پوچھا، اس علماء ان کی خدمت میں پہنچ، آپ کیسے اس مقام پہ پہنچے کہ امام آپ سے ملنے آتے ہیں یا آپ امام کی زیارت کرتے ہیں؟ کہا میں نے خواب میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ میں نے امام کو دیکھا، رسول خدا کو دیکھا، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے فرزند کی زیارت چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کرو جو وہ خود کرتے ہیں۔ کہا وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ صبح شام امام حسین پر گریا کرتے ہیں۔ یہ گریا بہت قیمتی ہے، یہ آنسو بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت دنیا نہیں لگا سکتی۔ یہ آنسو کا قطرہ روز محشر میں آپ کو بتائے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ کہتے میں نے بھی صبح اور شام رونا شروع کر دیا، لیکن زیارت نائیہ کے جملے عزاداران محترم، امام خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں نہیں تھا، میرے اور آپ کے درمیان زمانے کا فرق ہے، اگر میں بھی ہوتا تو میں بھی آپ کی خدمت میں پہنچتا۔ خون کے آنسو، میرا سلام ہو ان رخساروں پر جو خاک میں گرے رہے، میرا سلام ہو اس محاسن پر جس میں خون لگا رہا۔ عزاداران مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے۔ آپ نے مصائب سنے، بیٹی کے مصائب سنے، آپ بھی بیٹیوں والے ہو گئے۔ یقیناً شبیہ ایک جوان ہے، لیکن اس سے پہلے بہرحال مقدمہ روز عاشور کے مصائب آپ کل سنیں گے، میں بس ایک جملہ کہتا چلوں گا۔ جو چھوٹی بیٹی ہوتی ہے نا، وہ سب سے آخر میں ملتی ہے جب آپ کہیں جا رہے ہیں، رخصت ہوتے ہوئے، کیونکہ وہ لاڈلی ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہے میں اپنا حصہ آخر میں رکھوں گی۔ عزاداران محترم، آپ بھی بیٹیوں والے، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، میری بھی چھوٹی بیٹی ہمیشہ مجھے آخر میں ملتی ہے، اور جب بھی فون کرو پوچھتی ہے کتنے دن رہے، اور جب آپ گھر جاؤ تو سب سے پہلے آپ کو ملتی ہے۔ یہ قانون انسانیت ہے، یہی کربلا میں ہوا، سب سے ودا کر لیا۔ امام حسین کی سواری چھوٹی سی بچی ہے جو سواری سے لپٹی ہوئی ہے، امام نیچے اترے، بچی کو گلے لگایا۔ بچی بھی جانتی ہے جو صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، واپس نہیں آیا، گلے لگایا، گریا کیا۔ بچی نے ایک جملہ کہا، بس بچی نے کہا بابا ہمیں مدینہ چھوڑاؤ۔ امام نے کہا بیٹا دیر ہو گئی ہے،
بس اللہ نے محترم بس یہی بچی نشان جوادی کہتے ہیں روز عاشور جب جناب علی اکبر خیموں میں گئے تو خیموں سے ودا کر کر نکلنا چاہتے تھے، فرماتے ہیں جیسے ہی پردہ ہٹتا تھا پھر پردہ گر جاتا تھا، پھر ہٹتا تھا پھر گر جاتا۔ کہا میں نے غور سے، راوی کہتا ہے، دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو علی اکبر کو پکڑ رہی ہے۔ یہ بچی بہت مظلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے بچی جانتی ہے نا بھائی، نہ جانے جناب علی اکبر خیمے میں کیا کہہ کر آئے کہ میں اب جا رہا ہوں، میں واپس نہیں آؤں۔ جانتے ہیں نا یہ جوان کون ہے؟ آپ سب جوان ہیں، آپ کی جوانیاں جناب علی اکبر پر قربان ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچے جوان ہیں، میرا بھی بیٹا جوان ہے، میں اس کو ویسے ہی دیکھتا ہوں کہ اگر خدا نے مجھ سے مانگ لیا کہ اس کو قربان کرو، قربان کرو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جوان کی معرفت کیسی معرفت ہے کہ بابا کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اچانک سے امام حسین کی آنکھ لگی، آنکھ کھلی، انا للہ انا الیہ راجعون۔ بابا خیریت؟ یہ کلمہ اس درجہ آپ کی زبان پہ کیوں جاری ہو گیا؟ کہا بیٹا میں نے دیکھا خواب میں منادی ندا دے رہا ہے، موت اس کاروان کے پیچھے پیچھے ہے۔ اب آپ خود سوچو، جتنا بھی پرہیزگار ہو، متقی ہو، جب وہ ایسی بات سنے گا تو سب سے پہلے تو یہی بولے گا نا کہ اچھا تو ہم پھر کیسے بچیں موت سے؟ موت پیچھے ہے تو ہم بچیں کیسے؟ مگر معرفت علی اکبر کہا بابا علیہ السلام بالحق، کیا ہم حق میں نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ بس جب حق پر ہیں رستہ پتہ چل گیا۔ اب آپ دیکھیں جناب علی اکبر کا جملہ، کہا بابا کیا فرق پڑ رہا ہے، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے؟ علی اکبر اس کو پہچان لیتے، موت حسین کے کاروان میں مانے نہیں رکھتی، موت کو شکست دیا ہے، ایسا موت کو ہرایا ہے کہ موت ان کے قریب نہیں آتی۔ وہ گھبرا گئی ہے موت، ان کے قریب کیا ہوگی؟ یہ تو مجھ پر پاؤں رکھتے ہو تو کمان کی طرف سے روز عاشورہ آئی، صبح ہوئی، مؤذن کوئی اور ہے لیکن عاشورہ کے دن امام نے کہا علی اکبر آج آپ اذان دیں گے، اور کیا اذان دی علی اکبر نے؟ قیامت تک روز عاشور جو اذان ہو رہی ہے وہ علی اکبر دے رہے ہیں، بغیر اذان علی اکبر کے کہیں عاشورہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی محترم امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت بیٹا جوان ہو، کامیاب ہو۔ باپ کے لیے بڑا افتخار ہے بیٹا کامیاب ہو، بہت کتنا زبردست۔ امام فرماتے ہیں لذتوں میں سب سے بڑی لذت اور کا سب سے بڑا صدمہ یہ ہے بیٹا جوان ہو جائے مر جائے۔ بس یہی عاشورہ والے دن ہوا اللہ تعالیٰ نے جناب علی اکبر تیار ہوئے، پہلا بنی ہاشم ہے جو میدان میں جا رہا ہے۔ امام نے دکھایا ہم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو پہلے دیشتے ہیں۔ دنیا پیچھے رہتی ہے، اپنے گھر کو پیچھے رکھتی ہے، اپنے آپ کو پیچھے رکھتی ہے، نہیں، اللہ کا نظام ایسا ہی ہے۔ جناب علی اکبر سوار ہوئے، سواری چلنا شروع ہوئی، تھوڑا سا چلی، امام نے کہا علی اکبر جتنا ممکن ہو سکے موڑ موڑ کر دیکھتے جانا ہے، خدا قبول کرے گا۔ رونے کے لیے وقت نہیں ہے کوئی، جہاں اٹھے جہاں بیٹھے ہوتے رہیے گا۔
مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کر، کیوں؟ تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا علی اکبر، خلق میں شبیر پیغمبر تھا علی۔ امام حسین کہتے ہیں جب ہم رسول کو دیکھنا چاہتے تھے نا، ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے، جب ہم آواز سننا چاہتے تھے ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے۔ مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا علی اکبر۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ جیسے کہ علی اکبر کی سواری گئی، میں نے دیکھا بھائی کے چہرے میں رنگ بدل گیا، کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، پریشانی کا عالم۔ کمائی جا رہی ہے نا، ساری زندگی کی کمائی علی اکبر ہے۔ اللہ محترم علی اکبر ہے، لڑے حیدر کرار کے پوتے جناب عباس کے شاگرد دشمن کو واپس کرتے ہوئے پلٹے، واپس آئے۔ امام حسین نے کہا کیا ہوا علی اکبر، واپس کیوں آئے؟ کہا بابا لباس کی حدت اور پیاس کی شدت مارے دیتی ہے بابا۔ بابا اگر تھوڑا پانی میں بھی سکتا میں دشمن کو بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں۔ بھائی میرا غریب امام کہ جوان بیٹا اس سے کچھ مانگے اور اس کے پاس نہ ہو، بیٹا مانگ رہا ہے مگر کیا جناب علی اکبر کو نہیں پتا تھا بابا کے بعد پانی نہیں ہے؟ پتا تھا۔ کیوں آئے؟ باپ بیٹے کی محبت ایسی تھی۔ امام نے اپنی زبان مبارک کو علی اکبر کے دہان مبارک میں رکھا۔ علی اکبر نے چیخ بلند کی، بابا آپ کا گرد تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے۔ یہ تو خدا جانتا ہے نا، پانی تو کہتے ہیں 3 دن سے بند تھا، یہ زہرا کا لال کتنے دن کا پیاسا تھا تو خدا جانتا ہے۔ علی اکبر جاؤ جاؤ، علی اکبر دیکھ رو رہی ہے۔ جناب علی اکبر گئے، لڑتے رہے، دشمن تھے، حضرت محترم ذاتی مرائل ہے، شبیر تابوت جناب علی اکبر ہے۔ خدا ہمیں اور ہمارے جوانوں کو علی اکبر پر قربان کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمن نے غفلت پیچھے سے وار کیا، تیر نیزہ کمر سے بیوس ہوتا سینے سے باہر۔ جناب علی اکبر کا توازن ختم ہو گیا، ہاتھوں کو گھوڑے پر ڈالا، گھوڑا دشمن کی طرف چل پڑا۔ جس کے پاس تلوار تھی، جس کے پاس نیزے تھے، جس کے پاس تیر تھے، سب حسین کی کمائی لوٹتے رہے۔ مقتل کہتا ہے کہ سیوف سے اربن اربا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب جناب علی اکبر زمین پر آئے، یہ نہیں کہا بابا میری مدد کرو، کہا بابا ہمارا آخری سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے محترم مجھے نہیں پتا جو جناب خود کو یہ کہتے ہو کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر نہیں آتا، میں کہوں گا ہو رہا دیکھو حسین کیسے کبھی اٹھتا کبھی بیٹھتا جوان کے لاشے پر پہنچا۔ جناب ابراہیم آئیے، آنکھوں پہ پٹی نہیں، ہاتھوں میں رسیاں نہیں، دیکھے کیسے یہ تیر نیزہ نکلتا ہے۔ رخسار پر رخسار رکھا، روح پرواز کر گئی۔ مقتل کہتا ہے میرے مولا نے اپنے ان بازوؤں میں اٹھایا، اپنے زانوؤں میں علی اکبر کو لٹایا، 3 دفعہ کہا ولدی ولدی، اے میرے بیٹے، دنیا میں رحمت بنا، جنازہ نہ اٹھا، بنی ہاشم علی اکبر